قیامت کی نشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں. کیا ہوگا قیامت سے پہلے؟ دجال کا خروج ہوگا. میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں. مفہوم فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور کہا تمہیں علم ہے میں نے آج تمہیں اس مقام پر کیوں جمع کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے. آج میں نے تم کو ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے. یہ واقعہ مجھے تمیم داری نے بیان کیا ہے. تمیم داری کون ہے؟ یہ پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا. ٹھیک. اور سرکار نے کہا کہ یہ جو واقعہ آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتایا تھا نا، یہ اس سے متعلق ہے. یا رسول اللہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس نے مجھے بتلایا کہ وہ تمیم داری ایک مرتبہ 30 دیگر افراد کے ساتھ کشتی میں سوار تھا. کشتی بھٹک گئی. 30 دنوں تک کشتی سمندر کی موجوں میں بھٹکتی رہی. 30 دنوں تک اس کشتی کے سمندر میں بھٹکنے کے بعد بالآخر ایک دن غروب آفتاب کے وقت یہ کشتی جو بھٹک گئی تھی ایک جزیرے کے کنارے جا لگی. کشتی کے لوگ جزیرے کے کنارے جا لگے. وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی، بہت زیادہ بالوں والا ایک چوپایا تھا، اور یعنی یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کے جسم کی ساخت کیا ہے، اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پہ. گویا ہوئے ان سے پوچھا کشتی والوں نے تم کون ہو؟ کہا میں جاسوس ہوں. اب یہ شخص جو اپنے آپ کو جاسوس بتا رہا ہے، اس نے ان سے کہا کہ اس جزیرے میں ایک آدمی ہے، وہ تم لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، چلو گے میرے ساتھ، اس سے بات کرو گے؟ تو کہا کہ وہ شخص ہمیں وہاں پر لے گیا. ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. کہا یہ جو چوپایا تھا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، یہ ہمیں جس شخص سے ملانے لے گیا یہ تو بہت ہی عجیب الخلقت شخص تھا. اس کا قد بہت بڑا تھا. اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا آدمی قد کے اعتبار سے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کی حالت بھی بہت عجیب تھی. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی عظیم جسامت والا آدمی وہ بہت بے پناہ سختی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان لوہے کی بیڑیاں ہیں. اب یہ شخص ان سے مخاطب ہوا کون ہو تم لوگ؟ بولے ہم عرب کے رہنے والے ہیں، سمندری جہاز میں تھے، بھٹک گئے، 30 دن تک بھٹکتے رہے، ابھی اس جزیرے پر پہنچے ہیں، یہاں یہ چوپایا ملا، بولا میں جاسوس ہوں، تمہارے پاس لے آیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ان سے مزید مخاطب ہوتا، کہا تم کون ہو؟ اس عجیب الخلقت شخص سے پوچھا. کہتا ہے میں دجال ہوں. کہا یہ بتاؤ، یہ شخص جو اپنے آپ کو دجال کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ مجھے نخل بیسان کے متعلق بتاؤ، کیا ان کو پھل لگ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگنے والا ہے، قریب ہے کہ ان کو پھل لگ جائے. اچھا یہ بتاؤ بحیرہ تبرہ میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے. کہا اچھا قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتاؤ یہ زغر چشمہ میں پانی ہے؟ ایک اور جگہ کی بات کی. اور کیا اس چشمے کا مالک اسے کھیتی باڑی کرتا ہے، اس پانی کو استعمال کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور اس کا مالک اسے کھیتی باڑی میں استعمال کرتا ہے. اگلا سوال. اب یہ اگلا سوال دلچسپ ہے. کہا یہ بتاؤ مجھے امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے کہا ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، یعنی کہ دنیا میں آ چکے ہیں، وہ یثرب میں مقیم ہیں. کہنے لگا اچھا عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ کہا ہاں، چونکہ تب تک بہت جنگیں ہو چکی تھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان. کہنے لگا اچھا تو صورتحال کیا ہے؟ کہا ہم نے بتایا کہ وہ یعنی کہ سرکار وہ قرب و جوار پر غالب آ چکے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے کیونکہ تب تک دین اسلام بہت پھیل چکا تھا. یہ شخص اپنے کو دجال کہتا ہے ہاں یہ بات درست ہے، وہ اطاعت اختیار کر لیں ان کے لیے یہی بہتر ہے. اب یہ تمام تر معلومات لینے کے بعد یہ شخص کہتا ہے میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملے، میں نکلوں گا، میں زمین میں چلوں گا. مکے اور مدینے ان 2 جگہوں کے علاوہ 40 راتوں میں، فقط 40 راتوں میں میں ہر قریے میں جس میں چاہوں گا جاؤں گا، میں ہر بستی میں جس میں چاہوں گا جاؤں گا. بس مکے اور مدینے میں مجھ پر داخل ہونا حرام ہے، میں ان 2 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکتا. ان 2 جگہوں میں سے جس میں داخل ہونا چاہوں گا مجھے آگے سے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، وہ مجھے اس سے روکے گا. کہ یہ واقعہ سرکار دو عالم سنا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. سرکار نے جب یہ واقعہ سنایا اور جب یہ واقعہ یہاں پر پہنچا کہ دجال نے ان سے کہا کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، بس مکے نہیں جا سکتا یا مدینے نہیں جا سکتا، تو اسی موقع پر سرکار نے بھی اپنے بیان کو روک کر 3 مرتبہ بآواز بلند فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. پھر سرکار دو عالم نے ان سے فرمایا کیا میں نے تم کو دجال سے متعلق پہلے بھی نہ بتایا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا. کہا آج یہ بتاتا ہوں کہ وہ مشرق کی جانب میں ہے، اور سرکار نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. اس روایت کے مطابق دجال اس وقت بھی موجود ہے، لیکن یہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا، اور دجال جب ظاہر ہوگا تو پھر دنیا میں تباہی پھیلائے گا.